تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں، چائنیز اب پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرنے جا رہے. یہ بہت بڑی ایک پاکستان کے لیے شوق ہوگا. 1% کی اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. یہ جو روڈز بن رہی ہیں اس کا آپ دیکھ لیں کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی افواہ پھیلی ہوتی ہے کہ جناب یہ کام رک گیا. وہ ہماری جو آپس کی لڑائی ہیں کہ پارلیمنٹ میں لڑائی ہو رہی ہے، سیاست کے میدانوں میں لڑائی ہو رہی ہے، اداروں کی آپس کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہے. تو چین اگر اپنی انویسٹمنٹ یہاں چاہے گا تو استحکام بھی چاہے گا، وہ ایسی حکومت بھی چاہے گا جہاں اس کا پیسہ محفوظ ہو. حل بتا دیں آپ بھی. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں ہاں حل ہے. آپ چائنا کے پاس جا رہے کیش لینے کے لیے، کوئی آپ کو کیش آج کل دے گا نہیں. دیکھیں they are all controlled by powers to be. چائنا کبھی نہیں دے گا آپ کو. چائنا نے سی پیک میں کیا دیا آپ کو؟ 1% نہیں دیا، 1 سینٹ. سب اپنے پاس انہوں نے پیسے رکھے ہیں، خود ہی چیکس دے رہے ہیں اور سب کچھ. یہاں تک کہ انشورنس جو ہوتی ہے وہ بھی چائنا سے ہوتی ہے. انڈیا اور چائنا کے کتنے حالات خراب ہیں. انڈیا اپنی ساری ملٹری پوسچرنگ کری چائنیز کے لیے رہا ہے، لیکن ہے جو حالات کاروبار کو فرق پڑا ہو. ہمارے سب سے پہلے ہم نے کاروبار کو پولیٹیسائز کیا نا. جب بھارت اور پاکستان کے معاملات خراب ہوئے، ایک پہلا مسئلہ تھا نا، بھارت اور پاکستان کے معاملات خراب ہوئے تو سب سے پہلے ہم نے کہا نہیں، ہم نے ان سے کاروبار نہیں کرنا. وہ پھر کاروبار کو ایسا دھچکا لگا، ہم وہ کاروباری قوم بن ہی نہیں سکے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیا. اس بنیاد پر جو بھارت کی خواہش ہے بدقسمتی سے ہم پوری کر رہے ہیں کہ ہم اس معیار پر پورے ہی نہیں اتر رہے، ان توقعات پر پورے ہی نہیں اتر رہے کہ وہ پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ ہو، بڑھے اور ہر شعبے میں ہو، اور ہم کیپیسٹی اپنی جو ہے وہ شو کریں. پاکستان میں سی پیک کا مسئلہ کیا؟ پاکستان میں سی پیک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ مسنگ ہے. جے ہند دوستوں، چائنا کا انویسٹمنٹ لگاتار پاکستان میں کم ہوتا جا رہا ہے. چائنیز رپورٹ خود کہہ رہی ہیں کہ صرف اور صرف 6 مہینے میں 30% سے زیادہ ڈراپ آیا ہے چائنیز انویسٹمنٹ کا پاکستان میں. ایسا اس لیے کیونکہ لگاتار چائنیز کو چن چن کے نشانہ بنایا جا رہا ہے، جن کا شکل تھوڑا پہاڑی ٹائپ ہوتا ہے. آپ لوگ کو شاید پتا ہو، نیپال، انڈونیشیا اور ہمارے نارتھ ایسٹ کے اسٹیٹس اور چائنیز، ان کے مطلب اگر آپ دیکھیں تو چہروں میں ایک سمانتا نظر آتی ہے. اسی چکر میں جو جیپنیز رہتے ہیں، جو کورین رہتے ہیں پاکستان میں، ان کو بھی چائنیز سمجھ کے نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس لیے چائنیز انویسٹمنٹ بھینکر طور پہ ڈراپ ہوئی ہے، بہت بھینکر، 6 مہینے میں 30%. اسی لیے دوستوں پاکستان کے جو پردھان منتری ہے شہباز شریف، وہ پھر جانے والے ہیں چائنا منانے کہ بھائی انویسٹ کرو ہمارے دیش میں. ٹھیک ہے. سی پی ای سی سے بھی پاکستان کو بہت بھینکر گھاٹا ہو گیا. اتنا بھینکر گھاٹا ہو گیا کہ اتنا لون لے لیا پاکستان نے کہ اس سمے اگر پاکستان کو چائنا کا لون چکانا پڑے تو 1/3 پاکستان بیچنا پڑے گا. آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بھینکر لون لے رکھا ہے. لیکن دوستوں وہی والی بات ہے کہ چائنا آرتھک طور پہ تو ان کو غلام بنا ہی چکا ہے. آج پاکستان میں 97% پروڈکٹ جو ہے وہ چائنیز اتھارٹی کے سیل ہوتے ہیں. تو جان کے حیران ہو گیا. مطلب سامان بھارت کا رہے گا لیکن اسے چائنیز معائنہ کر کے پاکستان میں بیچیں گے. امیجن کرو آپ لوگ. انڈیا اور چائنا کے کتنے حالات خراب ہیں. انڈیا اپنی ساری ملٹری پوسچرنگ کری چائنیز کے لیے رہا ہے، لیکن ہے جو حالات کاروبار کو فرق پڑا ہو. ہمارے سب سے پہلے ہم نے کاروبار کو پولیٹیسائز کیا نا. جب بھارت اور پاکستان کے معاملات خراب ہوئے، ایک پہلا مسئلہ تھا نا، بھارت اور پاکستان کے معاملات خراب ہوئے تو سب سے پہلے ہم نے کہا نہیں، ہم نے ان سے کاروبار نہیں کرنا. وہ پھر کاروبار کو ایسا دھچکا لگا، ہم وہ کاروباری قوم بن ہی نہیں سکے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیا. اگر ہم ایک کاروباری قوم ہوتے تو ہمارا باقی چیزوں پہ دھیان نہ ہوتا. لیکن پہلے ساڑھے غیرت تھی، یہ تو وہ پھڑ لو چھڑ لو، ایک کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آگ لگا دیں گے، مار دیں گے، بم چلا دیں گے. اینڈ دین آج کیا ہو رہا ہے؟ آج گلی گلی بم چل رہے ہیں. وہ ایک بڑا بم نہیں چلا لیکن گلی گلی چل رہے ہیں. کبھی کوئی بلیسفیمی کے نام پہ موب جسٹس کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی عیسائیوں پہ حملہ کر رہا ہے، کبھی کوئی احمدیوں پہ حملہ کر رہا ہے. کسی خاتون نے حلوے والا قمیض پہن لیا، انہوں مارن لگ پہندے نے. ٹھیک ہے جی، مطلب that's how we are going. So چائنا پاکستان اکنامک جو کوریڈور ہے it is not going for a revival. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا کہ لاسٹ ٹائم جب اسحاق ڈار صاحب گئے تھے ادھر چائنا، تو ڈسکشن کس پہ ہوئی تھی؟ کاؤنٹر ٹیررزم پہ.
काउंटर टेररिज्म पर डिस्कशन हुई थी. ये वो टॉपिक है जिसको हमें चाइना के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, टेररिज्म. लेकिन फिर हो अब प्राइम मिनिस्टर साहब फिर जा रहे हैं 4 को वहां पे. आई विश कि चाइनीज पैसे लगाएं, लेकिन सुनने में यही आ रहा है. चाइना क्या करता है, उनके पास बड़े डिफरेंट किस्म के सोर्सेज होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए. उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री भी होती है, वो भी करती है. मुख्तलिफ गवर्नमेंट के फंक्शनरीज अदारे जो हैं वो कर देते हैं. ठीक है जी. उनका बहुत सारा स्टेट कंट्रोल मीडिया है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे वो एडिटोरियल छापते हैं. ठीक है जी. जहाँ से वो बता देते हैं कि क्या चीज़ें होने वाली हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से क्या है. सीपैक के ऊपर लेकिन साइलेंस है. ठीक है जी. और जो चाइनीज फॉर एग्जांपल वो जो इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है, ठीक है जी, वो चाइना कहता है कि नहीं, पहले हमारे लोगों के पैसे दो. हम कहते हैं कि चाइना जो है एग्रीकल्चर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एनर्जी में, सेकंड फेज में इन चीज़ों में पैसे लगाए, जो कि बेसिकली फ्लैग जो सी पैक है बेसिकली बेल्ट एंड रोड के दिस इज एन इम्पोर्टेंट, वो होना चाहिए. लेकिन वो कहते हैं नहीं. अब हम क्या कहते हैं हमारी तरक्की होगी चीन के पैसे से. फॉरेन इन्वेस्टर कहते हैं नहीं, आपकी तरक्की आपके पैसे से होगी. बाहर से तो थोड़ा सा पैसा आता है. आपने अगर आपको हमने वो जो फर्स्ट फेज में आपने सी पैक के फायदे उठा लिए, अब हम कह रहे हैं कि सेकंड फेज जो है वो हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन होगी, बिजनेस टू बिजनेस लिंकेजेस होंगे. इस सारे फर्स्ट फेज के अंदर पाकिस्तान का एक इन्वेस्टर नहीं उठा जिसने कुछ कहा हो कि हाँ जी ये हमें चीनियों का बड़ा फायदा हुआ. सारे हैं ये क्या है ना, चीनियों को दूर रखो, वी कैन नॉट कम्पीट विद देम. सो ये जो चीज है, ये आप चाइनीज को देखिए तो चाइनीज जितना हमने यहाँ पे हवा उठाया हुआ है ना कि चाइना को जनाब एक्सेस चाहिए अरेबियन सी की, चाइना अपना ये जो इलाका है सिंकियांग का इसको डेवलप करना चाहता है. वहाँ पे जो उगर एरिया है, उगर ऑटोनमस रीजन जो है, उसमें वो भी तरक्की उतनी नहीं है. ठीक है जी. वहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट बनने हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट एनर्जी के हब बनने हैं. ठीक है जी. वो कहते हैं हमारे पास और बड़े तरीके हैं. ठीक है. सो हमारे पास जो ग्वादर था, ग्वादर की बिजली तो हम ईरान से लेते हैं. सो हमने 10 साल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सियासत की नजर कर दिया. अगर इमरान खान बीच में आके सियासत ना खेलता और उस वक्त हमारे कुछ जनरल्स को ये शौक ना होता कि तीसरी ताकत लेके आनी है, जो अगले दिन नवाज शरीफ साहब कह रहे थे, सबक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हमें ये बताया गया, लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ दैट टाइम, एक जनरल की, उसने एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है मलिक रियाज, उसको नवाज शरीफ के पास भेजा कि जाओ इससे इस्तीफा ले आओ. बाहर इमरान खान प्रोटेस्ट कर रहा है, वो गया, उसने कहा जी मियाँ साहब आप लाहौर चले जाएं या आप इस्तीफा दे दें. उसने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जो करना है कर लो. इमरान खान गंदा हो गया, घर चला गया, इस्तीफा नहीं दिया नवाज शरीफ ने. लेकिन आप इमेजिन करें, अ मैन who is working for the prime minister is conspiring against his own prime minister. तो मुल्क इन चलेगा. अगर हम ये अकाउंटेबिलिटीज नहीं करेंगे ना, ये मुल्क नहीं चल सकता. क्योंकि ये ताकतवर लोग अनटचेबल्स हैं, आप उन्हें टच नहीं कर सकते. अब इवन के नवाज शरीफ हुकूमत में है, लेकिन नवाज शरीफ उस बंदे को टच नहीं कर सकते. टच करेंगे